الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْوَزَ الْحُسَيْنَ عَنْ قَتْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَالشَّفَاعَةَ فِي تُرْبَتِهِ ولا تعدوا ایام ظاہری ہے راجعن ولا جائعن من عمرے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا، بالکل ایمانداری سے، یہ جتنا بڑا مجمع ہے اس کی صلوات اتنی صحیح ہے؟ پہلے تو میں تو آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ میں اکیلا ہو کہ میری آواز اتنی ہے کہ آپ سے غالب ہے، آپ اتنے ہیں ماشاءاللہ، اتنی پبلک میرے سامنے ہے، یہ سستی کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایسے کیوں ہیں جیسے آپ پتہ نہیں بیچارے پریشان حال آدمی کہیں سے آئے ہوں، ڈرے ہوئے، بھوکے پیاسے. کوئی بھوکا نہیں ہے، آپ میں سب کھا کے آئے ہیں. صلوات ذرا اچھی سی بڑھیا. چونکہ امام زمانہ کے ٹاپک کے اوپر عشرہ سب سے بھاری ہوتا ہے. آپ ذرا ذاکرین سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، سب سے بھاری اگر کوئی موضوع ہے تو امام زمانہ والا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں داد بہت کم ملتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی داد نے امام کو مظلوم بنا دیا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے نعرے میرے مولا کے نام پہ لگتے ہیں نا، اس سے زیادہ کہیں نعرے امام زمانہ کے نام پہ لگنے چاہیے، چونکہ ہم علی کی حکومت میں نہیں، ہم امام زمانہ کی حکومت میں ہیں. اب انشاءاللہ بڑا بیدار ہو کے، بڑی اپنی طاقت سمیت کے، چونکہ شیطان بھی چاہتا ہے امام زمانہ کا ذکر نہ ہو، تو لہٰذا یہ 12 کے 12 اماموں کی حکومت ہے اس وقت، کیونکہ اس آخری کی حکومت ہے یعنی 12 کی حکومت ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. تو لہٰذا 5ویں امام نے ارشاد فرمایا اور 6ٹھے امام نے کہ اللہ نے ہمارے جد حسین کو 4 چیزیں ایسی عنایت فرمائی. بیٹے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، جو بانٹنا ہے مجلس کے بعد بانٹنا. بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. چونکہ آج تھوڑا سا وقت بھی کم ہے، انشاءاللہ انجمن حیدری کی طرف سے ہر شب جمعہ نوچندی میں ایک جلوس جاتا ہے کربلا میں. تو ویسے بھی امام آج کربلا میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ کو بھی کربلا میں انشاءاللہ مجلس کے بعد جلوس کی شکل میں، کوئی گھر نہ جائے، سب کے سب کربلا پہنچیں اور وہ سعادت حاصل کریں اور اپنے کو محسوس کریں جیسے ہم بھی آج کربلا میں پہنچ گئے. تو انشاءاللہ جلوس ہوگا. اس لیے میرے پاس آج وقت تھوڑا سا کم ہے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں. 5ویں اور 6ٹھے امام نے فرمایا اللہ نے ہمارے جد حسین کو
4 امتیاز ایسے دیے جو نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی امام کو دیے، نہ کسی رسول کو دیے، نہ کسی ولی کو دیے. یہ 4 امتیاز کسی کو نہیں ملے. پہلا امتیاز ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے حسین کے 9 بیٹوں کو امام بنایا. پہلا شرف. دوسرا شرف وَالشَّفَاعَ فِي تُرْبَتِهِ، اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھا. اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیے، اسی لیے اس مٹی کو کہا جاتا ہے خاک، ہاں زور سے بولیے، خاک شفا. علی کی قبر کی مٹی بہت مبارک ہے مگر خاک شفا نہیں ہے. زہرا کی قبر کی مٹی بہت مبارک ہے مگر خاک شفا نہیں ہے. رسول کی قبر کی مٹی بڑی مبارک ہے مگر خاک شفا نہیں ہے. امام حسن کی قبر کی مٹی بڑی مبارک ہے مگر خاک شفا نہیں ہے. چوتھے امام کی قبر کی مٹی، 5ویں امام کی قبر کی مٹی، 11ویں امام کی قبر کی مٹی، انبیاء کی قبر کی مٹی بڑی مبارک ہے مگر خاک شفا نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک امتیاز عنایت فرمایا، اے حسین تجھے میں اس طرح زندہ رکھوں گا کہ اگر تو قبر میں سو بھی جائے گا تو بیمار آئیں گے شفا پا کے جائیں گے، مریض آئیں گے شفا پا کے جائیں گے. اور جس کو شفا مل جائے گی وہ تجھے بھولنے والا نہیں ہے. تو تیری قبر کی مٹی کیا ہے؟ خاک شفا ہے. وَالشَّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، اور خدا کی قسم بڑا جی، اجابت الدعاء عند قبر، تیری قبر کے پاس اگر آ کے کوئی اپنی حاجت بیان کر دے گا تو وہ حاجت کبھی رد نہیں ہوگی. کتنا امتیاز ہوگا کنی جنگلوں پہ. امامت کو نسل میں رکھا 1، قبر کی مٹی میں شفا رکھی 2، قبر کے پاس جو دعا کی جائے گی گارنٹی ہے، امام کی گارنٹی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اور چوتھی فضیلت، جتنے دن زائر کو زیارت کرنے میں لگیں گے اللہ ان دنوں کا شمار بندے کی عمر میں نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ 40 سال کے ہیں اور آپ نے 10 سال زیارت حسین میں لگا دیے، ہر سال گئے زیارت حسین پر، تو یہ 10 سال آپ کی عمر میں شمار نہیں ہے. اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے حسین ابن علی کی زیارت کے صدقے میں. یہ 4 امتیاز ہیں. پہلے امتیاز پہ بات ہو رہی ہے، اللہ نے حسین کی نسل میں امامت کو رکھا اور آج بھی اس کی اولاد میں سے ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے. کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ صحائے 6 علماء اہل سنت کی 6 کتابیں، ان میں صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، سنن ترمذی، صحیح ترمذی میں بھی، سنن نسائی میں بھی، اسی طرح مستدرک میں بھی، جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں انہوں نے سب نے ذکر کیا کہ نبی نے فرمایا کہ جب یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ایک حسین کا بیٹا آئے گا جو عدل و انصاف سے بھرے گا. میں نے حدیث پڑھ دی، آپ نے سن لی. اب ذرا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں تو آپ انشاءاللہ دیکھیے معراج پہ کیسے پہنچتے ہیں. پروردگار یا نبی اللہ، یہ عدل و انصاف خالی حسین کا بیٹا ہی کیوں قائم کرے گا؟ یہ مولوی کیوں نہیں کر سکتا بیچارہ؟ یہ ملا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مفتیان دین کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بڑے بڑے علامہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بڑے بڑے قرآن کے پڑھنے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس کی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس کے جد پہلے سے حق کے لیے کھڑے ہو اسی کی اولاد آخری زمانے میں حق کے لیے کھڑی ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. کہا ذرا کربلا کا واقعہ اٹھا کے دیکھو، صحابہ بیٹھے رہ گئے. کون نکلا دین کی مدد کے لیے؟ بتائیے، غور کیجئے.
ارے بھائی اتنا بڑا مجمع ہے تو گونج جانی چاہیے بات. بتائیے کون نکلا دین کی مدد کے لیے؟ صحابہ نکلے، کلمہ پڑھنے والے نکلے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے نکلے، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے نکلے. کل کون نکلا تھا؟ بتائیے کل کون نکلا تھا؟ اکیلا حسین، میرا مولا اکیلا حسین. اس نے بھی قیام کیا تھا. کیا ہو رہا ہے بھائی اس میں؟ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. آپ خیر مائک کی طرف توجہ نہ دیں، اتنی طاقت میرے میں ہے، میں آپ تک پہنچا دوں گا. صلوات بآواز بلند پڑھیا. تو سب نے کہا کہ ایک آئے گا اور حسین کا بیٹا آئے گا، چونکہ پہلے بھی حسین نکلے تھے اور آخر میں بھی حسین ہی نکلے گا، حسین کا بیٹا نکلے گا. یہ میں نے کل ثابت کیا تھا علماء اہل سنت کی کتاب سے. آج یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہاں سے نکلے گا. یہی تو موضوع چھوڑا تھا. کہاں سے نکلے گا؟ ہندوستان سے؟ کہا نہیں. پاکستان سے؟ نہیں. ایران سے؟ بالکل نہیں. امریکہ اور لندن سے؟ بالکل نہیں. اسی طرح بحرین سے؟ کہا نہیں وہاں سے بھی نہیں. کوفے سے؟ کہا وہاں سے بھی نہیں. شام سے؟ کہا وہاں سے بھی نہیں. میں نے کہا کربلا سے؟ کہا کربلا سے بھی نہیں. تو پھر لکھو نا دل کھول کے نکلے گا کہاں سے؟ تو تمام علماء اہل سنت اور تمام علماء اہل تسنن نے لکھا کہ نہیں، نہ نکلے گا شام سے، نہ نکلے گا ایران سے، نہ نکلے گا ہندوستان سے، نکلے گا سعودی عرب سے. سعودی عرب میں مکے سے، مکے میں کعبے سے. پھر غور سے سنیے، مکے میں کعبے سے. اچھا کعبے سے کیوں نکلے گا؟ خدا کی قسم مذہب شیعت کی اس سے بڑی حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا. ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا اور ان کا آخر بھی. تو یہ میں نے آپ کو جگہ بتا دی. آئے گا حسین کا بیٹا، آئے گا کعبے سے، آئے گا. انتقام پڑھوں گا بعد میں. کس دن آئے گا؟ سب چیزیں کلیئر ہو جائے نا ایک مجلس میں. جوانوں بتاؤ کس دن آئے گا؟ جمعے کے دن. اچھا بدھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور میرے خیال میں یہ دلی والے، یہ جاب والے شاید اس حدیث سے بڑا چھڑنے لگتے ہو کہ اگر آنا ہی تھا تو مولا سنڈے کو آتے نا آپ. کیونکہ ہم جب آپ جمعے کا دن ہوگا تو ہم نوکری پہ ہوں گے، ہماری چھٹی تو ہے نہیں جمعے کے دن. تو مولا آپ اتوار کے دن آ جائیے. نہیں، جمعے کے دن. اب میں ابھی آتے ہوئے بھی تقریباً میں 30-40 کتابیں دیکھتا آیا انٹرنیٹ کے اوپر، اور پہلے سے تو جو تیار کر رکھا تھا وہ تیار تھا. میں اس ریسرچ پہ تھا کہ بھئی جمعے کے دن ایسی کیا خاصیت ہے، مطلب کیا وجہ ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھئی کیا وجہ ہے جو جمعے کے دن. اب میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں. روایت میں موجود ہے کہ جمعے کا دن عالم اسلام میں سنیوں کے نزدیک بھی اور شیعوں کے نزدیک بھی سب سے مبارک دن ہے. ابھی سنیے، مبارک دن ہے. اس کے لیے روایت موجود ہے کہ خبردار جمعے کے دن گناہ نہ کرنا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر جمعے کے دن گناہ کرو گے تو عذاب ڈبل ملے گا. گناہ کے دن، جمعے کے دن سارے نیک کام کرنا. کیوں کرنا؟ یضاعف فیہ الحسنات، اس لیے کہ اس میں نیکیاں ڈبل ملیں گی، اس میں درجات بڑھیں گے، اس میں دعائیں قبول ہوں گی.
اگر تم نے پیسہ نکال لیا منگل یا بدھ کے دن یا جمعرات کے دن تو اسلام کہتا ہے یہ صدقے کا پیسہ جمعے کے دن دینا، تاکہ 1 روپیہ دو 10 لکھا جائے۔ ابھی سنیے، ابھی انشاءاللہ ایسا موضوع نہ میں نے کبھی منبر سے پڑھا ہے اور نہ آپ نے کبھی سنا ہے، گارنٹی ہے میری، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں جمعے کے دن، دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعے کے دن۔ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یعقوب کے پاس آئے، اللہ سے معافی منگوا دیجئے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجئے اللہ سے۔ اب وہ تھا پیر کا دن، ایک مرتبہ باپ کہنے لگا بیٹے رک جاؤ، دعا کروں گا تمہارے لیے مگر کروں گا جمعے کے دن۔ بھائی نبی ہے اللہ کا، کسی دن بھی دعا کر دے قبول ہے، لیکن کہا دعا کروں گا جمعے کے دن۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ایک فرشتہ اب جمعرات میں، آج رات میں، ہر جمعرات میں اللہ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے، جس کو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں نظریہ ہے کہ ہر جمعرات میں اللہ میاں نازل ہوتے ہیں۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا کیا اللہ میاں نازل ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ میاں نازل نہیں ہوتے، اللہ میاں ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ تمہارا نصیب ہے شاہ مرداوا کے مجمع، تمہارا نصیب ہے اگر تم ہدیہ نہ لے کے جاؤ۔ وہ فرشتہ آتا ہے، ہر جمعرات میں آتا ہے، تمہارا 8واں امام کہتا آتا ہے، ہر جمعرات میں آتا ہے، آ گیا اس وقت۔ بتا وہ کیا کہتا ہے؟ میں جمعے کی فجر تک ہوں تمہارے سامنے، اب تمہارا اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو تو معافی مانگ لے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو تو وہ دعا مانگ لے، اگر کوئی تم میں سے قید میں ہو تو وہ دعا مانگ لے، اگر کوئی بے اولاد ہو، اگر کوئی بے جاب ہو، اگر کوئی رزق کی تنگی میں پریشان ہو، تو تمہارے پاس وقت ہے جمعے کی رات سے لے کے جمعے کی صبح تک، جو تم کہہ دو گے میں وہ لکھ دوں گا اور جو لکھ دوں گا وہ ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم آپس میں تو اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں دوسروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ خدا کی قسم تمہارا امام کہتا ہے اپنی پریشانی کو کبھی کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرنا، بیان کرو تو اللہ سے بیان کرو، رسول سے بیان کرو، امام سے بیان کرو، اس لیے کہ یہ دوست ہنسیں گے زیادہ۔ یہ تمہارے پیچھے ہنسیں گے، ارے وہ آیا تھا مدد مانگنے کے لیے، تو جب آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں جمعرات میں، جمعے میں، تو اللہ سے مانگیے نا۔ فرشتہ انتظار کرتا ہے پوری رات اور ہم خراٹے لے کے سوتے رہتے ہیں، اور فرشتہ بیچارہ لسٹ لیے بیٹھا ہے، اگر رزق کی تنگی ہے تو آج کی رات میں مجھ سے مانگ لے، تجھے بیماری ہے تو مجھ سے مانگ لے، تجھے پریشانی ہے تو مجھ سے مانگ لے۔ فرشتہ انتظار میں ہے کہ کچھ مانگے بندہ۔ یہ جمعے کی فضل، اب گنتے رہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعے کے دن، صدقے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جمعے کے دن، ہر بیماری کی دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن، ہر پریشانی کی دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن۔ جمعے کا دن سب سے بڑا۔ اب آئیے ذرا روایات پہ، آدم کو پیدا کیا جمعے کے دن، آدم کو جنت میں داخل کیا جمعے کے دن، آدم کی توبہ قبول کی جمعے کے دن، آدم کو زمین پہ اتارا جمعے کے دن، آدم کو حوا عطا کی۔ اچھا مجھے اس پہ توقع بھی نہیں ہے داد واد کی، سنتے رہیے، کیونکہ میں ابھی تو میں تمہید میں ہوں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی جمعے کے دن، شادی ہوئی جمعے کے دن، جنت میں گئے جمعے کے دن، ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کیا کس دن؟ اب زور سے بولتے رہیے بس اتنا، جمعے کے دن آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی کر دی۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں ہر نبی کو پیدا کیا جمعے کے دن۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، پورا کاروبار اللہ نے ڈال دیا
جمعے کے دن. اور اب کیا کہا؟ آخری آئے گا. اب تو سمجھیے میں بڑا حیرت میں تھا ماسٹر صاحب، واقعی بہت حیرت میں تھا. بھائی اتنے فضائل جمعے کے کیوں ہیں؟ نیکیاں ڈبل ہو جائیں. بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے خادم سے کہتی تھیں، اپنے نوکر سے، جب سورج غروب ہونے لگتا تھا جمعے کے دن تو کہتی تھی بتاؤ سورج غروب ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ کہا شہزادی تھوڑا سا بچا ہے. فوراً ہاتھوں کو اٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی یہ جمعے کا وقت وہ ہے کہ جس میں اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا. تو میری ماں بہنیں جو مجلس پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، اور میرے جوان بھائیوں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن کوئی گناہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، جمعے کے دن ساری نیکیاں انجام دینا، جمعے کے یہ فضل. بلکہ روایت، دوسری روایت پڑھتا ہوں، امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں 6 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جمعے کے دن. جن پہ جہنم واجب ہو گیا ان کو اللہ جمعے کے دن رہا کرتا. اے پروردگار، یہ اتنے جمعے کے فضائل. آخری جملہ فضائل کا ختم کر کے اب وہ جملہ کہتا ہوں. پھر فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کی رات میں، یعنی اس رات میں پیش کیے جاتے ہیں جمعے کے دن. تو یہ بھی سارے اعمال. اب میں ریسرچ کرتے کرتے کہ آخر بھائی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے اور دن ہے ہی نہیں، ساری فضیلتیں ڈال دی اللہ نے جمعے کے دن. میں پڑھتے پڑھتے ایک روایت پہ پہنچا. اس روایت نے میرا سارا مسئلہ کلیئر کر دیا. میں خود بتا رہا ہوں، میں آج تک مطلب جب گھر سے چلا تھا اور 2-3 دن پہلے تک سارے فضائل نوٹ کر رہا تھا، جمعے کے یہ فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی. تلاش میں یہ تھا کہ یہ جمعے کے اتنے فضائل کیوں ہیں. اب مجھے چھٹے امام کی ایک حدیث مل گئی. پتا کیا فرماتے؟ مولا فرماتے خدا کی قسم تمہاری بھی نیند دور ہو جائے گی. کہا اس کی وجہ یہ ہے انما سمیت الجمعۃ جمعۃ. پتا ہے جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں بھائی میرا ساتھ دیں گے تو ذرا مجھے اچھا لگے گا. کیا امام فرماتے ہیں جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ نعل اللہ جمع الخلق لولایت محمد وعلی وآل بیتہ. اس دن اللہ نے پوری کائنات کو جمع کر کے علی کی ولایت کا اقرار کروایا. اچھا یہ بتائیے مسئلہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی اور کلیئر کرتا ہوں. آسمانوں سے ولایت کا اقرار لیا جمعے کے دن، زمینوں سے ولایت کا اقرار لیا جمعے کے دن، ستاروں سے ولایت کا اقرار لیا جمعے کے دن، نبیوں سے ولایت کا اقرار لیا جمعے کے دن. اب آپ سمجھے جمعے کے فضائل کیوں ہیں؟ جو غدیر زمین پہ ہوئی ہے وہ 18 ذی الحجہ ہے، جو غدیر آسمان پہ ہوئی ہے وہ جمعہ ہے. اب آپ سمجھے؟ جو غدیر جو ہوئی ہے عرش کے اوپر اس کا نام کیا ہے؟ جمعہ. تو اللہ نے جمع کیا تھا پوری کائنات کو، پورے لوگوں کو آسمان کے اوپر ولایت علی کے لیے. اور خالی انہیں نہیں جمع کیا تھا بھائی، نبیوں کو کیا تھا. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے بھائی. نبیوں کو بھی جمع کیا تھا ولایت کے لیے. ابھی آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے نبی ان رسولوں سے سوال کرو. ہاں
اے رسول ان سارے نبیوں سے سوال کرو. کیا سوال کرو؟ کہ بتاؤ تمہیں نبوتیں کیوں دی گئی؟ اب ایک صحابی اس آیت کو پڑھ کے پورے پہلے تو صحابہ کے پاس پھرا، کسی نے جواب نہ دیا. اب وہ آ گیا مولا علی کے پاس، اور مولا کے پاس آ کے کہنے لگا ایک آیت قرآن کی میری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا میں دعویٰ کروں سمجھ میں آپ کے بھی نہیں آ رہی؟ میں بالکل نمبر سے کہہ رہا ہوں واقعی نہیں آ رہی، چونکہ اس آیت میں بڑا پیچ ہے. وہ پیچ سن لیجئے کیا ہے. مطلب آیت اللہ ہوئی اور آیت اللہ خمینی کافی عرصے پہلے دنیا سے چلے گئے، اور آج مجھے انجمن جو یہ حیدری ہے یہ کہے کہ مولانا صاحب ذرا ہمیں خمینی اور خوئی صاحب سے پوچھ کے بتائیے یہ مسئلہ. میں بتائیے کیسے بتاؤں؟ توضیح کی بات چھوڑ دیجئے. کہا ذرا خوئی صاحب سے پوچھئے آپ کہاں رہتے تھے، خمینی صاحب سے پوچھئے. ارے بھائی میں کہوں گا انجمن والوں تم پاگل ہو گئے کیا بھائی؟ اب بھائی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اگر ہوا بھی تھا تو شعور بھی نہیں تھا جب وہ مر گئے تھے. یا مثلاً آج جو بچہ 15 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے، 15 سال لگا لیجئے، اس سے کہیے آپ تو بھائی اس نے تو ان کا پیریڈ ہی نہیں دیکھا، ان کا زمانہ نہیں دیکھا. تو سوال بیکار ہے یا نہیں بیکار ہے؟ الجھن کیا تھی اس آیت میں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول ان نبیوں سے پوچھو تمہیں رسالت کیوں دی گئی؟ نبی کے زمانے میں کوئی نبی ہے نہیں. مجھے بتائیے کون سا نبی ہے رسول کے زمانے میں؟ کوئی ہے رسول کے زمانے میں کوئی نبی؟ تو جب رسول کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ میں اور نبی میں، اور اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے پوچھو. اب وہ مولا علی سے کہتا ہے، مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں کہاں گئے تھے پوچھنے؟ کہا مولا میں تو سب جگہ پوچھایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. مولا نے کہا اور زندگی پر ٹہلتے رہو جواب نہیں ملے گا. اب وہ کہنے لگا مولا کیوں جواب نہیں مل سکتا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اگر زمین پہ نازل ہوتی تو زمین والے بتاتے. آخری آدمی سے توجہ بھائی، اگر یہ آیت زمین پر نازل ہوتی تو زمین والے بتاتے. یہ آیت زمین پہ نازل ہی نہیں ہوئی ہے تو مولا کہاں نازل ہوئی ہے؟ کہا جب نبی معراج پر گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ مصلی بچھایا گیا نبی کے لیے، نبی کو بلایا گیا. اپنی طاقت سمیت کے میں بیان کرتا ہوں خدا کی قسم، جمعرات میں نوچندی جمعرات میں نبی آئے، تمام انبیاء کو کھڑا کر دیا گیا لائن میں، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل نے اشارہ کیا سرکار تشریف لائیے. میرا نبی چوتھے آسمان پہ پہنچا، ادھر سے آدم اٹھے، ادھر سے نوح اٹھے، ادھر سے ابراہیم اٹھے، ادھر سے موسیٰ اٹھے، ادھر سے عیسیٰ اٹھے. نبی کہتے ہیں اٹھے کیوں؟ کہ آپ کی تعظیم واجب ہے. آپ سمجھے ہی نہیں، جس کے لیے سب انبیاء اٹھے اسے رسول کہتے ہیں، اور یہ رسول جس کے لیے اٹھے. جس کے لیے پوری کائنات اٹھے اس کو رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے بطول اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. لہذا کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے، سب کو بٹھایا. اب اپنے دادا ابراہیم سے کہا یا نبی اللہ آپ تو میرے دادا ہیں، آپ ذرا نماز پڑھا دیجئے. جناب بھائی یہ بالکل مستند ہے، شیعہ سنی دونوں کے یہاں نقل ہے، حوالے میرے سے نیچے لے سکتے ہیں آپ. کیا کہا نماز پڑھائیے؟ کہا نہیں، اگر ہم آپ کو نماز پڑھا دیں گے تو نبی ہی نہیں رہیں گے. اب یہ آپ کا نصیب ہے، آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور چونکہ یہ مجلس ایسے ملکوں میں بھی سنی جا رہی ہے تو مجھے بھی ذرا کہنے میں وہ ہو رہا ہے، نبی نہیں کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. کیا کہا
یا نبی اللہ اگر آپ سے آگے بڑھ جائے تو نبوت ختم ہو جائے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا. آپ سے کوئی آدمی آگے بڑھ جائے تو کافر ہو جائے. ارے بھائی سمجھنا آپ کا کام ہے. جس سے آگے کوئی نبی نہ بڑھے تو اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب اللہ کہتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے نبی ان نبیوں سے پوچھو کہ تمہیں نبوتیں کیوں ملی. تو پتہ آواز کیا دیتے؟ کہا ہمیں نبوتیں ملی بے شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ. جب ہم نے تینوں کلمے پڑھ لیے، تینوں شہادتوں کا اقرار لے لیا، تب ہمیں اللہ نے نبی بنایا. اب اس سے زیادہ چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس پوری دنیا میں جا رہی ہے، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو کسی پہ بار گزرے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کلمے کے بغیر نبیوں کو نبوتیں نہ ملے. تو بتائیے ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا اس کے بغیر؟ اسی لیے میں معصوم کی روایت پڑھ رہا تھا، چلیے وہ کل سنا دوں گا چونکہ وقت کم ہے. تو جمعے کے دن کیوں آئے گا یہ؟ کیونکہ غدیر بھی ہوئی تھی جمعے کے دن، اور یہ غدیر کا وارث ہے. بھائی اللہ چاہتا ہے، سنیے، اللہ چاہتا ہے کہ جس دن پہلے کی بیعت ہوئی اسی دن آخر کی بیعت ہونی چاہیے. اب آپ بیعت کریں گے، بیعت کا طریقہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ہمارے یہاں کسی پیر کی، کسی مجتہد کی اپنا عقیدہ بیان کرنے کا تو حق ہے نا. نہ کسی پیر کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مجتہد کی بیعت جائز. یہ مذہب شیعت کا عقیدہ ہے ہمارا. ہمارے یہاں معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے. ہم نے ایک ہی جگہ بیعت کی ہے بس، یا غدیر میں کی تھی، یا جب آ جائے گا وارث غدیر تب بیعت کریں گے. اسی لیے جو جمعے کا دن ہے نا عزادارو ماتمدارو، جمعے کا دن یعنی تمہاری بیعت کا دن، یعنی آپ امام کی بیعت کریں گے امام کے ہاتھوں پر جمعے کے دن. اسی لیے ایک دعا کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. کیا نام ہے؟ زور سے بولو بھائی. دعائے عہد. اسے سرچ کرنا انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل پہ سرچ کرنا آپ دعائے عہد. جوانوں آج کی مجلس سے واجب کر لو اپنے اوپر کہ ہر صبح ہم ضرور پڑھیں گے دعائے عہد. کیوں پڑھیں گے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. کتنے جوان ایسے ہیں، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سارے اس تمنا میں ہیں کہ امام کی بیعت کریں، لیکن لوگ مرتے جا رہے ہیں یا نہیں مرتے جا رہے ہیں. تو ہم اور آپ بھی کیا پتہ جب تک زندہ نہ رہیں، جب ہمارا امام آئے تو کیا یہ حسرت ہم دل میں لے جائیں؟ سن رہے ہیں بھائی؟ ہری بھائی مسئلہ بڑا سوال ہے میرا آپ سے کہ کتنے لوگ ہیں جو امام کی دعا کر کے مر گئے، کتنے آپ ہیں جو دعا کر رہے ہیں. ہم اور آپ بھی مر جائیں گے، کیا پتہ امام اس وقت نہ آئے. تو یہ جو بیعت ہوگی امام کی، ہم تو قبر میں ہوں گے. جب قبر میں ہوں گے تو بیعت کیسے کریں گے؟ سمجھ لیں آپ. اسی لیے ہم نے کسی ایسے ویسے امام کو نہیں مانا، ہم نے اس امام کو مانا کہ اگر مر بھی جائے تو ٹھوکر سے زندہ کر دے. ایک صلوات بھیج دے محمد. نہیں، داد کی کمی میں آپ کو اجازت ہے دے نہ دیں، مگر صلوات کی کمی برداشت نہیں ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیے بھائی.
مجھے نہیں پتا آپ کیوں اتنی عظیم نعمت سے آپ جو ہیں وہ اس سے غافل ہیں. یہ جو اتنا بڑا مجمع صلوات پڑھ رہا ہے نا، اس کا ثواب اگر میں آپ کو بتا دوں تو میں نہیں بتا رہا ہوں، نبی نے بتایا تھا کہ میں آسمان پہ پہنچا معراج میں، ایک فرشتے کو میں نے دیکھا، اس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں تھیں، 1000 انگلیوں میں 1000 پورے تھے، اور وہ حساب لگا رہا تھا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کا حساب لگانے والا ہوں. میت جاننے والا فرشتہ، میں میت جانتا ہوں، حساب لگاتا ہوں. کہا تو حساب میں کتنا مضبوط ہے؟ کہا میں حساب میں اتنا مضبوط ہوں کہ جناب آدم کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے تک کتنے بارش کے قطرے کس زمین پہ گرے سب کا حساب میرے پاس ہے. اب بھی نہیں اٹھا اندر والوں کا ہاتھ بھائی. کیا کہا سنیے، جناب آدم سے لے کے آپ کے زمانے تک اور آپ کے زمانے سے لے کے قیامت تک بارش کے کتنے قطرے کس ملک میں گرے، سمندر پہ کتنے گرے، خشکی پہ کتنے گرے، فلاں ملک میں کتنے گرے، جتنے بھی بارش کے قطرے ہیں سب کا حساب لگا لیتا ہوں. نبی نے فرمایا کوئی ایسی بھی چیز ہے کیا کہ جس کا تو حساب نہ لگا پائے؟ تو کہتا ہے ایک چیز ہے، جب آپ کی امت اکٹھا ہو کر آپ پہ صلوات پڑھے. محمد ہاتھ اٹھا کے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہ صلوات، اس صلوات کے لیے تو میں نے آج ذرا دھولڑی میں بھی میں نے بیان کیا، لیکن میری عادت نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی، چونکہ آج کل میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے. 3 عشرے چل رہے ہیں آن لائن، تو سبھی دیکھے جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کوئی چیز ریپیٹ کروں علاوہ ایک چیز کے. ایک چیز ریپیٹ کروں گا، وہ کیا ہے؟ یہ جو صلوات ہے نا، میری ماں بہنیں سنیں غور سے، اور میرے جوان بھائی وہ سنیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد ایک جملہ اور بڑھائیے، زور سے بولیے. اس کے لیے اگر آپ اس پہ داد دیتے دیتے کھڑے بھی ہو جائیں گے نا تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. سن لیجئے جملہ، انشاءاللہ آپ کو کتنا جوش آئے گا. جملہ سنیے. روایت ہے تمہارے چھٹے امام کی. امام فرماتے ہیں جو انسان، جو مرد، جو عورت، جو میری ماں بہن، جو جوان، اور چھوٹا سا عمل ہے کوئی 5 منٹ کا، زیادہ دیر کا میں ہوم ورک نہیں دیتا ہوں آپ کو. آج سے اپنے اوپر واجب کر لیجئے کہ ہر شب جمعہ میں ہم 100 دفعہ یہ صلوات پڑھیں گے. کون سی والی؟ مل کے پڑھیے. اللہم وعجل فرجہم. ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، ہم سے پہلے لوگ مر گئے، ہم بھی ہو سکتا ہے مر جائے، تو یہ جو حسرت دیدار ہے مولا کی، یہ کہیں دل میں تو نہیں رہے گی. تو تمہارا چھٹا امام کہتا ہے جو آدمی 100 دفعہ یہ صلوات پڑھ لے، میرا وعدہ ہے جب تک نہیں مرے گا جب تک امام سے ملاقات نہ کر لے. ایک صلوات اور بآواز بلند. جس میری ماں بہن کو اور بھائی کو امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہو، پوری طاقت کے ساتھ یہی والی صلوات پڑھیے. صلی علی محمد و آل وعجل. یہ والی صلوات بس میں نے پوری 2-3 مجلسیں پڑھ دی، لیکن میں نے ایک ہوم ورک دیا. میری ماں بہنیں اگر چاہتی ہیں امام کو سے ملاقات ہو، میرے بھائی اگر چاہتے ہیں امام سے ملاقات ہو، تو یہ والی صلوات نہ بھولنا. کل 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم ہو جاتی ہے.
اسی لیے میں کہتا ہوں غافل اتنا بڑا مجمع ہے، اس کی تو خدا کی قسم فرشتے عاجز ہے آپ کے صلوات کے ثواب لکھنے سے، تو کتنا ثواب کما رہے ہیں آپ. اسی لیے میں کہتا ہوں پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو، پوری حکومتوں کو اس وقت محرم کی 2 تاریخ میں پورے ورلڈ میں سب اعضا بچھی ہے اور ہر مجلس میں اتنا ہی بڑا مجمع موجود ہے. یہ مجمع حسد سے دور ہے، غیبت سے دور ہے، ظلم سے دور ہے، زنا سے دور ہے، گانے سے دور ہے، بجانے سے دور ہے. اب تو سمجھو حسین کی طاقت، اگر حسین کا نام اتنے سال بعد بھی پوری دنیا کو گناہوں سے دور کر دے. تو آج کا موضوع کیا ہوا؟ آنے والا کعبے سے آئے گا ایک بار، آنے والا جمعے کے دن آئے گا دوسری بار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیعت ہوگی. بیعت کیسے ہوگی؟ جیسے غدیر میں ہوئی تھی. جیسے ہم نے کہا ہمارے ہاں کسی کی بیعت جائز نہیں ہے علاوہ معصوم کے. اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں اور سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. بیعت ہوگی جمعے کے دن ہمارے امام کی، تو اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ایسے کی بیعت کے قائل ہیں کہ اگر مر بھی جائیں تو ہمیں قبر سے نکال لیں. اب کون نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے عہد، دعائے عہد، دعائے عہد. جوانوں ایگریمنٹ کرو میرے سے آپ کہ آپ اس دعا کو نکالیں گے صبح کے وقت. جو نماز صبح نماز صبح پڑھتا ہے وہ نماز صبح کے بعد اس دعا کو پڑھے. چھوٹی سی دعا ہے، کوئی لمبی نہیں ہے، 1 صفحے کی ہوگی. اس کا نام ہے دعائے عہد. اس دعائے عہد میں پتہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہو فی عنقی لا ازول ابدا. اے مولا میں اس صبح میں اور ہر صبح میں آپ کی بیعت کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گلا کٹا دوں گا مگر آپ کی بیعت نہیں چھوڑوں گا. لا ازول عنہا ابدا. میں اس عہد سے کبھی ہر صبح کو، بلکہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تو لکھا کہ ھذہ بیعۃ لہو فی عنقی الی یوم القیامہ. یہ جملہ کہے اردو میں کہہ سکتے ہیں مولا میں نے آپ کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں قیامت تک کے لیے ڈال دیا. اردو میں کہنا صبح کو اٹھ کے آپ کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا. اب میں اس بیعت سے منحرف ہونے والا نہیں ہوں. آگے کہوں کچھ نہیں بھائی، کہہ دے مجھے ڈر لگ رہا ہے. آگے نہیں کہتا. اس بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا. پھر فرماتے ہیں عباس قمی یہ جملہ کہہ کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ، ایسے ایسے یہ کر اور یہ تصور کر. ارے جملہ سنیے، یہ تصور کر کہ جیسے تو نے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دے دیا. او بھائی آپ نے توجہ ہی نہیں دی. کتنا عروج مل گیا آپ کو، ہاتھ تمہارا. نہیں یہ پیچھے کے لوگ نہ جانے کیا کر رہے ہیں بھائی. صلوات کی آواز تم پہنچاؤ اب کے. نہیں میرا سنیے کیا ہے. اپنا ہاتھ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ لو اور تصور کرو کہ جیسے تم نے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. مولا یہ ہاتھ تو میرا ہے. نہیں اب تصور کرو جیسے امام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا.
میری سمجھ میں نہیں آتا بعض مولویوں کی باتیں. اگر تیرا ہاتھ امام کا ہاتھ بن جائے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، اگر علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جائے. سارا تعجب اسی میں ہے. اب سنیے بات کا ایک فقرہ ہے. اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یومی ھذا وما استو من ایامی احدن و عقدن و بیعتن. عہد کر لیا، بیعت کر لی، آپ کی بیعت کا خلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا. لا احول عنہا ولا ازول ابدا. پھر اسی دعا میں ہے، اے پروردگار ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناعتی. جواب آ رہا ہے. جواب سوال کیا تھا؟ ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، حسرت دیدار ادھوری رہ جائے گی، بیعت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو اس صبح کی دعا میں امام نے آپ کو تعلیم دی اور کہا یہ جملہ کہو، اے پروردگار اگر مجھے اپنے زمانے کے امام سے پہلے موت بھی آ جائے فاخرجنی من قبری، تو مجھے میری قبر سے سپاہی بنا کے نکالنا. آئے ہائے خدا کی قسم بھائی، نصیب ہے تمہارا. کیسے نکالنا؟ اچھا سپاہی کی شان کیا ہوتی ہے؟ فاخرجنی من قبری، مجھے نکالنا میری قبر سے. کیسے؟ معتذرن کفنی، میرا لباس نہ اتارنا، میرا کفن کو میری ڈریس بنا دینا. میں خون جگر پیش کر دیا آپ کے سامنے. میرے کفن کو میری ڈریس بنا دینا. لوگ کہتے ہیں امامت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا امامت کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب محشر سے اٹھو گے تو لباس کے ساتھ اٹھو گے. سپاہی ہو نا. معتذرن کفنی، میرا کفن بالکل ٹائٹ ہو میرے بدن کے اوپر. معتذرن کفنی شاہرن سیفی، میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، میرے دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہو. کفن میری ڈریس ہو، ہاتھ میں میرے تلوار ہو، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو. ارے خدا کی قسم کمال ہو گیا دعا میں. ملبیًا دعوت الدائی، میرا امام مجھے بلا رہا ہو. کیا دعا ہے خدا کی قسم، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. ملبیًا دعوت الدائی، بلانے والا مجھے بلا رہا ہو اور میں اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں. پتا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جب امام بلائے تو بہانے نہ بنائے، اپنے امام کی آواز پہ فوراً لبیک. تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ اگر مر بھی گئے تو اللہ ہمیں قبر سے نکالے گا اور سپاہی بنا کے نکالے گا. اس دعا کی خاصیت ہے من دعا 40 صباحاً، جس انسان نے یہ دعائے عہد، یہ دعائے عہد نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے، جس انسان نے امام زمانہ کا یہ ایگریمنٹ 40 دن تک پڑھ لیا، کانا من انصار قائمنا، تو امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کے مددگاروں میں ایک یہ بھی ہوگا جو یہ ایگریمنٹ کرے گا، دعا کرے گا. آپ کو بہترین موقع ہے امام زمانہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کا. یہ ایگریمنٹ کریے. جب آپ کو پتا چلے پولیس میں بھرتی کھل رہی ہے تو تیاری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو بھرتی کھلی ہوئی ہے امام کے لشکر میں، کرو یہ عمل. 40 دن پڑھو دعائے عہد، ایگریمنٹ کرو امام سے.
امام فرماتے ہیں اس دعا کے ایک کلمے کے بدلے میں، ایک ایک کلمے کے بدلے میں 1000 برائیاں مٹے گی، 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب یہ بتائیے کتنے کلمے ہیں اس دعا میں؟ تو انشاءاللہ وقت چونکہ پورا ہو گیا، کل کا موضوع یہیں سے آگے بڑھے گا۔ امام علیہ السلام، امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف، پہلے تو میں پوچھ ہی لوں آپ سے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پورا عشرہ امام زمانہ پہ اسی لیے تو رکھا کہ اس سال امام کا لشکر تیار کر دیا جائے۔ انشاءاللہ عشاء مردہ میں امام کا لشکر جو ہے تیار ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو نالج دوں گا زیادہ سے زیادہ اپنے امام کے بارے میں۔ تو امام علیہ السلام، جمعے کے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ چونکہ جمعے کو امام کو آنا ہے اور ولایت کا اعتراف بھی جمعے کے دن لیا گیا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، اہل بیت کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ اہل بیت کا قافلہ، دیکھیے فضائل تو آپ نے جیسے بھی سنے، رونے میں مجھے کہنا نہ پڑے آپ کو، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈائریکٹ فاطمہ اور آپ کا ہے، زہرا کا اور آپ کا ہے، اور شاہ مردان علی کی جگہ ہے، اور علی کی اس جگہ میں زہرا اپنا رومال لیے ہوئے ہے۔ اتنے بڑے مجمع کی آواز کہیں پہنچے نہ پہنچے، سیریا ضرور پہنچے، اور سیریا میں بھی سکینہ کے کانوں میں ضرور پہنچے، تاکہ پھوپھی سے کہے پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو میرا بابا مارا نہ جاتا۔ حسین والد، بالکل تاریخی مسائل پڑھنے کا عادی ہوں میں، والد کربلا ہوئے، جیسے ہی والد کربلا ہوئے تھوڑی سی ہوا چلی، ہوا چلنے کے بعد زینب کے سر سے چادر سر گئی، علی کی بیٹی گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی بھائی یہ کیسی زمین ہے کہ میرے سر سے چادر سرک گئی؟ امام تھوڑا اور آگے بڑھے، چلتے چلتے امام کا گھوڑا رک گیا، اور جب امام کا گھوڑا رکا تو امام نے اپنے صحابی سے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، دوسرا گھوڑا لایا گیا۔ 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے زمین کربلا پر۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا سرکار اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ میرا مولا نام سنتا رہا، سن کے کہا اپنا سب سے بزرگ جو تم میں سے ہے بنی اسد کا اس کو لاؤ۔ بنی اسد کے ایک آدمی کو چارپائی پہ لٹا کے لائے جو بڑا ضعیف ہو گیا تھا۔ امام سب سے نام پوچھ رہے ہیں، اس بزرگ سے پوچھا بزرگ تو بتا اس زمین کو اور کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا سید الشہداء، اے حسین ابن علی اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ کربلا کا نام سنا حسین نے، ایک مرتبہ کہا علی اکبر عباس یہیں سامان اتارو، ہاں ہونا محتر جالینا، یہیں ہمارے مرد اتریں گے، یہیں ہمارا قافلہ اترے گا، یہیں میرے بچوں کو مارا جائے گا، یہیں میری ماں بہن کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی، یہی وہ زمین ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اور یہ کہہ کے حسین ابن علی نے بنی اسد کو بٹھایا، اور بنی اسد کو بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بتاؤ اس زمین کو کتنے میں بیچتے ہو؟ زمین بیچی گئی، بالا حسین نے لیا۔ میں کیا کروں جب آپ مرثیہ غور سے نہیں سنتے؟ جب کوئی زمین خریدی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں زمین کس کے نام ہو، پتا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی چادر اوڑھ کے نکلی، بھائی حسین کے پاس آئی،
आके कहने लगी भैया आपने जो जमीन खरीदी है मैं चाहती हूं मेरे अकबर के नाम हो। ए भैया ये जमीन अकबर के नाम कर दीजिए, मगर हुसैन अकबर के नाम कैसे करे? बता तो दिया, हाँ इस जमीन में अकबर की कब्र का हिस्सा भी है। अरे मीर अनीस ने कहा अरे भाई मेरे शरीफ है, शर्मा के रोएंगे। अरे अकबर इसी जमीन का पेवंद होएंगे। अरे आपने मर्सिया का जुमला बर्दाश्त कर लिया, भाई मेरे शरीफ है शर्मा के रोएंगे, अकबर इसी जमीन का पेवंद होएंगे। बहन को समझा दिया और उसके बाद रिवायत कहती है बनी असद के लोगों को बुलाया। अरे जब भी ये मैं मसाइब पढ़ता हूं ना इस दिन, खुदा की कसम ये रिवायत मुझसे पढ़ी नहीं जाती। मैं आपसे दुआ करता हूं मेरे लिए दुआ करें, मैं एक जुमले को अदा कर सकूं। पता क्या है, जब जमीन खरीद ली हुसैन ने तो तुम अब याद कर रहे हो ना खा के, तुम याद कर रहे हो पानी पी के, तुम याद कर रहे हो ऐश में। पता मेरे मौला ने तुम्हें याद किया, जमीन करबला को उनको सपुर्द कर दी और कहा बस एक चीज चाहता हूं, जब मेरे जाहिर मेरी कब्र पर आए उन्हें 3 दिन मेहमान रखना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना। अरे जिस तरह मैं प्यासा जा रहा, मेरा कोई नहीं 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 भाई तसव्वुर कीजिए, मेरा कोई जाहिर प्यासा न रहे, मेरा कोई जाहिर भूखा न रहे, मैं तुम्हें जमीन दे के जा रहा हूं। और उसके बाद गुर्बत देखिए हुसैन की, पता क्या किया, रात का सन्नाटा छाया, रात के सन्नाटे में ज़ैनब का दिल घबराया, भाई के करीब आई, भैया अगर हो सके तो इस जमीन से किसी दूसरी जगह चलिए। कहा क्यों? कहा भाई इसकी मिट्टी से तो आपके खून की बू आ रही है। ए भैया जब से हम यहाँ पे आए हैं, अरे पुश्ते खेमा से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है, वो ऐसे रोती है जैसे उसका भला घर उजड़ गया हो, मेरा मौला तड़प गया। ए ज़ैनब, अरे वो मेरी माँ, सब पीट के रोइए भाई, सब पीट के रोना है, ये समझ के रोना है न जाने कौन मर जाए न जाने कौन जिंदा रहे। हुसैन की फर्श अज़ा पता क्या कहा कि बहन तूने पहचाना नहीं, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। सुबह का वक्त आया, जब सुबह का वक्त आया तो एक मर्तबा फिर बुलाया बनी असद को, और बनी असद को बुला के कहा ए बनी असद बस हम पे इतना एहसान कर देना, जब हमें कत्ल करके जालिम चले जाएं तो इतना एहसान कर देना कि तुम हमारे लाशों को आके सपुर्दे लहद कर देना। 2 मुहर्रम है भाई, 2 मुहर्रम, कुल 8 दिन रह गए आशूर के। पता क्या कहा, हमें कब्र में दफना देना और जाओ तुम चले जाओ अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद के मर्द चले गए, औरतें आ गई, मुझे नहीं पता मेरा दिल फटा जा रहा है, जो बड़ा अजीब जुमला है। औरतों को बुलाया, सरकार ने नजरें झुकाई, मेरे मौला ने कहने लगे अगर तुम्हारे मर्द डर की वजह से ना आ सके तो तुम आ जाना, हम पे गिरिया व मातम कर लेना। उसके बाद का फिक्रा बड़ा सख्त है। उसके बाद मेरा मौला कहता है जाओ अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देना। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हुसैन की गुर्बत देख रहे हैं आप, ज़हरा के लाल की गुर्बत देख रहे हैं, जाओ छोटे छोटे बच्चों को भेज देना। छोटे छोटे बच्चे आ गए हुसैन के सामने। कितनी तमन्ना है मेरे मौला की मुझे दफन किया जाए। एक मर्तबा बच्चों के सर पे हाथ रखा, रख के कहते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप डर की वजह से ना आ सके तो तुम खेलते खेलते आ जाना। ये तो मुझे पता है तुम लाशा नहीं उठा सकते, अरे एक मुट्ठी खाक उठाना, मेरे लाशे पे डाल देना।
ایک مٹھی خاک اٹھانا میرے لاشے پہ ڈال دینا. سب کو یہ وصیت کر دی. اس کے بعد عباس سے کہا خیمے لگا لو. خیمے لگا لیے گئے. جیسے ہی خیمے لگائے فرات کے کنارے ادھر سے فوج یزید کا پیغام آ گیا, حسین خیمے ہٹا لو, حسین خیمے ہٹا لو, حسین خیمے ہٹا لو. جیسے ہی میرے مولا سے خیموں کی بات آئی, وہ علمدار جو کسی سے بات نہ کرتے تھے اونچی آواز میں, میرے مولا عباس آگے بڑھے. کس کی مجال جو عباس کے ہوتے ہوئے میری شہزادی اور میرے آقا کے خیمے ہٹا دے. ایک مرتبہ تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد ایک خط کھینچ دیا اور کہا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ اس خط کو پار کر دے. یہاں سے میرے آقا کے کوئی خیمے نہیں ہٹا سکتا. یہ منظر میرا مولا دیکھ رہا تھا. دیکھ کے میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو بہے. کچھ نہ کہہ سکے, خیمے میں پہنچ گئے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے زینب نے بھائی کے آنسو دیکھے. ایک جملہ کہا بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زینب میرے عباس کو جلال آ گیا, میرے غازی کو جلال آ گیا, میرے غازی کو غصہ آ گیا. کہا بھائی آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہا میری مرضی ہے خیمے ہٹا لیے جائیں. کہا بھائی عباس تو آپ کے غلام ہیں, آپ کہیے تو صحیح. کہا نہیں زینب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسے عباس کو جلال آ گیا, تلوار نکال لی, میں نے عباس کی پشت پہ ہاتھ رکھا. عباس مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. جب ولید کے دربار میں عباس کو جلال آ گیا میں نے کہا عباس مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. ارے زینب اب تو کربلا آ گئی. ارے میرا شیر, کیسے کہوں عباس. ایک مرتبہ زینب نے اکبر کو بلایا, اے اکبر جاؤ میرے عباس کو بلا کے لاؤ اور کہہ دینا کہ جلدی آنا ہے. ایک جملہ اور بڑھا دینا, کہنا اے عباس اگر آنے میں دیر کی تو زہرا کی بیٹی خیمے سے باہر آ جائے گی. علی اکبر چلے, چچا پھوپھی نے بلایا ہے, اگر دیر کر دی تو شہزادی خیمے سے نکل جائے گی. عباس نے تلوار کو لیا, گھٹنے سے توڑا, خیمے میں پہنچے. اے شہزادی, اے میری بیوی, ارے میرے ہوتے ہوئے, اے میرے شیر, ارے خیمے ہٹا لے, تیرے آقا کا حکم ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. انشاءاللہ مجلس کے بعد ابھی فوراً آپ کو جلوس کی شکل میں کربلا میں جانا ہے, سب جائیے. لیکن میری گزارش ہے کہ سب کھڑے ہو کے ایک دفعہ علم کو بھی روک لیں. ایک دفعہ شب جمعہ ہے, اپنے داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے اور رخ کے لیے قبلے کا قبلہ رخ ہوئیے اور اپنا داہنا ہاتھ